बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन इकराम, आपने अपनी ज़िंदगी में एक बात ज़रूर कही या सुनी होगी कि भाई किस्मत में यही लिखा था तो क्या कर सकते हैं। जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है, और इस बात से साफ जाहिर है कि इंसान को मालूम है कि इसकी किस्मत लिखी जा चुकी है, और यकीनन ये भी मालूम है कि किस्मत किसने लिखी है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंसान की किस्मत आखिर कहाँ और किस पर लिखी गई है। नाजरीन इकराम, यूँ कह लीजिए कि लौह महफूज एक ऐसी तख्ती या एक ऐसी किताब है जिस पर इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और ज़ाहरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि आपकी, मेरी और हर जानदार की तकदीर भी, कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा और इसको कितना रिस्क दिया जाएगा, इसकी मौत कब, कैसे और कहाँ आएगी, ये जन्नती होगा या जहन्नमी। अलगर्ज इस कायनात के सभी छोटे बड़े राज इस तख्ती में तहरीर हैं। इस मौजू पर तफसील से बात होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज को कैसे पैदा किया, यह असल में क्या है, कहाँ है और किसके पास है, और क्या लौह महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौह महफूज के बारे में। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है। दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन इकराम, जिस तरह हर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के एक होने पर और इसके रसूलों पर ईमान लाता है, इसी तरह से इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर, लौह महफूज पर और आखिरत के दिन पर और मौत के बाद की ज़िंदगी पर भी हमारा मुकम्मल ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। लौह महफूज दरअसल अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। लोहे के मायने तख्ती के हैं और महफूज इसे कहते हैं जिस चीज़ को हिफाजत की जाए। एक रवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लौह महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम और लौह महफूज की तख्लीक फरमाई, इसके बाद कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, क्या लिखूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस फैली हुई कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक सभी छुपी और ज़ाहरी मालूमात को लिख दे। इसके बाद कलम ने रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक सब चीज़ें इस तख्ती पर, या फिर यूँ कह लीजिए कि लौह महफूज पर तहरीर कर दें। प्यारे मुसलमानों, अब जैसा कि हमारी यानी कि मेरी और आपकी तकदीरें इस तख्ती पर लिखी हुई हैं, आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ, क़यामत और इसके बाद भी जो कुछ होगा, सभी बातें, सारे राज साफ अल्फाज में तहरीर हो चुके हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि जब बहुत से लोग तकदीर पर ईमान के मुतालिक बहुत सी तदबीर का शिकार होते हैं। जान लीजिए सूरह हदीद की आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ज़मीन पर कोई मुसीबत नहीं आती, ना तुम्हारे नफ्सों में आती है, सिवाय ये कि वो किताब में होने से पहले लिखी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत आसान है। तो इस आयत में किताब से मुराद लौह महफूज है, और रब्बे कायनात ने बताया कि हर चीज़ रोनमा होने से पहले इसमें लिखी हुई है। और अगली आयत में फरमाता है, ताकि जो कुछ हाथ से छूट गया इस पर अफसोस करके मत बैठो, और जो कुछ तुमको इसने अल्लाह तबारक व तआला ने दिया इस पर उतराया और ना करो। और अल्लाह तबारक व तआला किसी उतराने वाले और शेखी बगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता। नाजरीन इकराम, अब कुछ लोग इस पर बोलते हैं कि जब ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हम इसकी में क्या करेंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि हम इस पर अल्लाह पर यकीन रख रहे हैं कि जिसको हर चीज़ के बारे में पहले से मालूम है और इतनी ज़्यादा मालूमात है कि वो सब अल्लाह तबारक व तआला ने किताब में 50,000 साल पहले ही लिख दिया। जैसा कि पिछली आयत में बताया जा चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सब कुछ आसान है, और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म यकीनी इल्म है, और इसके इल्म का मुआज़ना किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता, गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म यकीनी इल्म है, और इतना यकीनी है कि लिखा हुआ है।
آئیے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں ہے۔ تو جان لیجیے کہ یہ لوح محفوظ تمام انسانوں اور جنات کی پہنچ سے اتنی دور ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی بھی انسان یا جن اس کی صورت بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو درج کر دیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ یہ قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں لوح محفوظ کے بارے میں ذکر ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں ہر چیز کے آنے سے پہلے ہی اس کا ذکر لوح محفوظ میں درج کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت سے، اور اس کا جو قلم ہے وہ نور سے بنایا گیا ہے، اور اس کی سیاہی بھی نور کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی جانب 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کسی کو عزت ذلت یا رزق دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان اور چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں اور کی لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کی باہری حصے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے دم کو سچا جانے گا، اور اس کے رسولوں کے اتباع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بھی جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لوح محفوظ پر لگائی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین چیزوں میں سے سب سے قریب ترین لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کے ساتھ آ لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کی عظمت سے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لوح محفوظ کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور اگر اس پر حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس لوح محفوظ کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر حکم زمین والوں کے لیے ہوتا ہے تو اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتی ہیں۔ پیارے ناظرین اکرام، یہ بھی جان لیجیے کہ قیامت کے دن لوح محفوظ کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو وہ کانپ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، ہاں بالکل یا رب العالمین۔ فرمایا جائے گا، تیرے حق میں کوئی ہے جو گواہی دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عرض کرے گی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ڈر رہے ہوں گے، ان سے رب کائنات کا سوال ہوگا، کیا لوح محفوظ نے تم کو میرے سارے احکامات پہنچا دیے تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں بالکل یا رب العالمین۔ اس کے بعد لوح محفوظ کہے گی، سب طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی حساب و کتاب کے سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ اب ایک سوال ہے جو سب سے زیادہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تقدیریں لکھی جا چکی ہیں تو کیا اس تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی دعائیں تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ جان لیجیے کہ روایت میں آتا ہے کہ تقدیریں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دوسری وہ جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں یعنی ولی اللہ کی دعاؤں سے بدلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ تقدیر
وہ اقسام ہے جن کو دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی ایک اور قسم بھی ہے جسے دعاؤں سے نہیں بدلا جا سکتا، اور وہ لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جس کو چند سال بعد کاروبار میں بھاری نقصان ہونے والا تھا، لیکن ایک دن اس نے کسی غریب یا مزدور کی مدد کر دی اور اس نے اس کو بدلے میں کاروبار میں برکت ہونے کی دعا دے دی۔ اس دعا سے اس آدمی کی ظاہری تقدیر تو بدل گئی، لیکن جو تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس میں ایسا لکھا تھا کہ جس آدمی کو نقصان ہونے والا ہوگا، پھر اس کو کسی کی دعا ملے گی جس کی برکت سے اللہ مصیبت دور فرما دے گا۔ پیارے ناظرین اکرام، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو صحیفیوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندو اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان کا تبدیل ہونا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دعاؤں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور سننے والے تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور ہمارا مستقبل ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔